بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. حضرت ابو طالب علیہ السلام سے منسوب جشن ہے. مولا امام زمان علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے آپ اپنی حاجات کو مد نظر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جشن منسوب ہے مولا علی کے بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام سے، اور فقط مولا علی کے بابا نہیں بلکہ 12 اماموں کے بابا اور جد. در حقیقت جو ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی ہے وہ فضیلت کی دشمنی ہے، اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا، لیکن نبی پالنے کا موقع وہ سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا. تو کیا شان ہے اس گود کی کہ جو اس گود میں پل جائے تو یا نبی ہو جائے یا امام ہو جائے. آپ تاریخ میں دیکھیے گا کہ کوئی ایسی تاریخ باقاعدہ تو نہیں ملتی کہ حضرت ابو طالب السلام کا جشن ولادت متعین کیا گیا ہو. وفات کی تاریخ ملتی ہے 26 رجب المرجب ہے یا 7 رمضان ہے. بعثت کا 10واں سال، یعنی جب حضور مکرم نے اعلان نبوت فرمایا اس کے 10 سال بعد حضرت ابو طالب السلام کی وفات ہے. ولادت کی ایگزیکٹ تاریخ باقاعدہ تاریخوں میں متعین نہیں ہے. ہاں سال متعین ہے، حضور نبی مکرم کی ولادت سے 35 ایئرز اگو، 35 سال پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. اور پھر 29 شوال کم سے کم بر صغیر پاک و ہند میں ایک تاریخ منسوب ہو گئی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جشن ولادت سے. تو ذکر کبھی بھی کر لیجئے، ثواب ہے اور اس کی برکت ہے، اس کی فضیلت ہے. میں آپ کی خدمت میں جو آیا تھا آخری بار، میں نے اپنے محترم بھائی سے کہا بھی اگر مجھے آپ اتنی بار بار بلاتے رہیں گے تو لوگ عادی ہو جائیں گے، پھر کہیں گے کہ بھائی آپ چھوڑ دیں. ماشاء اللہ. اور ایک خوشی اور مسرت بھی محسوس ہوتی ہے کہ بہرحال جہاں پر مومنین کی تعداد شاید باقی شہروں سے اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ویک ڈے پر ایک رات میں حضرت ابو طالب السلام کے جشن میں اتنے لوگوں کا شریک ہونا اور آنا اور اس کو اہمیت دینا،
اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فرش رضا بچھا دیجئے، فرش رضا بچھا دیجئے، باقی اہتمام علی اور اولاد علی خود فرما دیتے ہیں. ایک مل کے صلوات بھیجیں. نام حیدر کرار ان کے بابا مولا ابو طالب علیہ السلام کا. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت سے 29 شوال یہ منسوب ہو گئی تاریخ. اس اعتبار سے دنیا بھر میں اب جشن ہوتا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبداللہ یہ بھائی تو ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، لیکن یہ دو بھائی وہ ہیں کہ جن کی والدہ بھی ایک ہے. حضرت عبد المطلب کے 6 ازدواج لکھے تاریخ میں، اور ان میں حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ یعنی علی کے بابا محمد کے بابا وہ ایک والدہ سے ہیں. ان کا نام بھی فاطمہ ہے، یعنی حضرت ابو طالب کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، اور مولا علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد، اور حسنین کریمین کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر چکا ہوں اشارہ ایک موضوع پر کہ خود اہل بیت علیہ السلام کی خانوادے میں جو فاطماؤں کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہر جنریشن میں فاطمائیں ہیں. اور کچھ روایتیں تو ایسی ہیں ہمارے پاس کہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ تمام راویات ان میں نام ہی ان کا فاطمہ ہے، لہٰذا انہیں فاطمیات کہا جاتا ہے. یعنی عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن رسول اللہ. یعنی ایک فاطمہ نے سنا دوسری فاطمہ سے، انہوں نے سنا پھر ایک اور فاطمہ سے، انہوں نے سنا فاطمہ سے، انہوں نے سنا فاطمہ سے، انہوں نے سنا، جنریشنز آفٹر جنریشنز. تو یہ وہ نام ہے کہ جو بار بار کثرت کے ساتھ آیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں. اہل بیت علیہ السلام جہاں کہیں انہوں نے ولایت کو پہنچایا ہے، وہاں ساتھ میں اعداء اہل بیت سے برات کے عقیدے کو بھی برابر سے پہنچایا ہے. اور اس کی زندہ جیتی جاگتی مثال دیکھو حضرت ابو طالب علیہ السلام. حضور مکرم کی ولایت اور اعداء محمد سے برات، یہ حضرت ابو طالب السلام کی زندگی. خاص طور پر اگر آپ یہ دو جملوں کو ملا لیجئے تو ان کی پوری زندگی یہی ہے، یعنی محمد کی حمایت اور محمد کے دشمنوں سے محمد کی حفاظت. پوری زندگی حضرت ابو طالب السلام کی یہی ہے. تو حضرت ابو طالب السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 35 سال پہلے حضور کی ولادت سے، اور حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ یہ میں نے عرض کیا کہ باپ کے اعتبار سے بھی دونوں سگے بھائی بنتے ہیں اور ماں کے اعتبار سے سگے بھائی بنتے ہیں. اور خاص ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو کنٹریبیوشن اس وقت ہے، میں تاریخ ایک آپ کے سامنے تھوڑی سی پڑھ دوں کہ حضرت عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر انہیں اللہ 10 بیٹے عطا کر دے گا تو اس میں سے ایک وہ رائے خدا میں قربان کریں گے. ایک قربانی کی نظر، قربانی کی سنت ایک جاری تھی، کیونکہ یہ سب ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا اللہ کی خدمت میں، وہ اللہ نے ایک دمبا بھیجا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچایا. تو حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ایک بیٹا قربان کروں گا اللہ کی راہ میں. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب 10 بیٹے عطا ہو گئے تو ان میں قرعہ ڈالا گیا اور حضرت عبداللہ کا نام نکلا. تو حضرت عبداللہ کا جب نام نکلا تو حضرت عبد المطلب اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوئے کہ وہ قربان کریں. تو اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک ریکویسٹ کی اپنے بابا سے کہ اگر ہم عبداللہ کو بچا لیں اور اس کے عوض 10 اونٹوں کی قربانی کریں قرعہ ڈال کر. ایسا یہ جو قرعہ ڈالنا ہے یہ آج بھی فقہ محمدی میں بھی بعض چیزوں میں قرعہ ڈال کر شریعت کا حکم حاصل کیا جاتا ہے، اس کی اپنی تفصیل ہے. اور دین ابراہیمی میں یہ سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے حکم سے جاری تھا. تو قرعہ ڈالا گیا حضرت عبداللہ اور 10 اونٹ. قرعہ نکلا حضرت عبداللہ، یعنی عبداللہ کی قربانی ہوگی. پھر قرعہ ڈالا گیا حضرت عبداللہ 20 اونٹ، پھر حضرت عبداللہ اور 30 اونٹ، کہ اب 30 اونٹ کی قربانی کروں گا. عبداللہ اور 30 اونٹ. قرعہ پھر نکلا حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ 40 اونٹ، حضرت عبداللہ 50 اونٹ، حضرت عبداللہ 60 اونٹ، حضرت عبداللہ 70 اونٹ، 80 اونٹ، 90 اونٹ، اور حضرت عبداللہ 100 اونٹ. 100 اونٹوں تک جب بات پہنچی، 100 اونٹ، تو قرآن نکلا 100 اونٹ پر. اس وقت سے شریعت اسلام میں بھی یہ باقی رکھا گیا کہ اگر کسی کا قتل عمد ہو جائے تو اس کا خون بہا 100 اونٹ ہے شریعت میں. حضرت عبد المطلب کی کم سے کم 5 سنتیں ایسی ہیں ابو طالب کے باپ کی
جو اسلام سے پہلے کی ہیں. امام رضا علیہ السلام پر ایک شعر ہے، لیکن میں یہ اسلام سے پہلے کی بات کی کہ ایک مقام پر میں نے پڑھا تھا اس کو کہ کرنی ہے مجھے شاہ خراسان کی باتیں اور اسلام سے پہلے کے مسلمان کی باتیں. اسلام کے بعد ہونے والے مسلمان اور ہیں، اور جو وہ کر لیں اور اسلام بن جائے تو وہ اور ہے. ایک مل کے صلوات بھیجے خانوادہ ابو طالب علیہ السلام پر. تھوڑا سا آگے تشریف لائے گا، ایک ایک قدم آگے آ جائے گا. تو حضرت عبد المطلب کی کم سے کم 5 سنتیں وہ ہیں کہ جو بعد میں شریعت محمدی میں بھی جاری و ساری رہیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ فقط یہ اسلام اور ایمان کے درجے پر تھے، بلکہ اپنے زمانے کی حجت حضرت عبد المطلب ہے، اور ان کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. اس لیے کہ حضرت عبد المطلب رسول اللہ کو سپرد کر کے گئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمت میں. یہ تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں ترتیب بار آگے بڑھ رہا ہوں. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر جب حضرت عبداللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت عبداللہ کو بچانے کے لیے کہ ان کی قربانی نہ کی جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک حکم تھا اور امر تھا، 10 اونٹ قربان کیے جائیں، پھر 20 اونٹ قربان کیے جائیں، اور 10 کر کے اونٹوں کی قربانی بڑھائی جائے. 100 اونٹوں تک جب بات پہنچی تو پھر جب 100 اونٹوں پر قرآن نکلا تو شریعت نے بھی اس کو اس طرح سے رکھا واقعی کہ ایک انسان کا خون بہا 100 اونٹوں کو قرار دیا. حضرت عبد المطلب ہی نے طواف کے چکروں کی جو تعداد ہے وہ 7 قرار دی. حضرت عبد المطلب کا تحفہ ہے. اس سے پہلے جو طواف ہوتا تھا اس میں کوئی خاص عدد نہیں تھا، بس جتنا گھوم لیجیے. حضرت عبد المطلب نے اس کو متعین کیا تھا کہ کعبے کے جو 7 چکر لگائیں گے تو ایک طواف ہوگا. علی کے دادا محمد کے دادا عبد المطلب علیہ السلام، اور کعبے کے گرد یہ اہتمام کیوں نہ علی کے دادا فرماتے، اس لیے کہ انہی کا پوتا کعبے میں آنے والا تھا. اور اس کی خوشخبری بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دی تھی 30 سال پہلے. وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پہ فقط بات نہیں ہونی چاہیے، ان کی حجت ہونے اور عصمت پہ بات ہونی چاہیے ان کے. حضرت ابو طالب علیہ السلام تو حضرت عبد المطلب کی جو سنتیں جاری و ساری رہیں ان میں ایک ہے طواف کے عدد کو متعین کرنا، خوب بہا 100 اونٹوں کا ہونا. جب انہیں کوئی خزانہ ملتا کہیں سے، یعنی زمین میں چھپا ہوا کہیں خزانہ، تو اس کا خمس نکالنا یہ حضرت عبد المطلب نے شروع کیا، جس سنت کو اسلام نے جاری رکھا. جو خمس کی سنت ہے حضرت عبد المطلب سے شروع ہوئی. پھر خاص طور پر یہ کہ بنی ہاشم کے خانوادے میں یہ تھا کہ وہ لباس پہن کر طواف کیا کرتے تھے، ورنہ برہنہ طواف آپ جانتے ہیں کہ رائج تھا عربوں میں، اس لیے کہ وہاں پر بھی ابو جہلوں اور ابو سفیان جیسوں نے اپنی گنڈا گردی اور بدماشی اس طرح سے چلائی ہوئی تھی کہ جو جس لباس کو پہن کر طواف کرے گا وہ لباس اسے بطور ٹیکس دینا پڑے گا یہاں. اور لباس چونکہ اتنا عام نہیں ہوتا تھا وہاں پر کہ مثلا ہر ایک کے پاس 10 15 20 لباس ہو، تو اپنا لباس بچانے کی خاطر وہ لباس اتار کر طواف کرتے تاکہ یہ ٹیکس میں نہ دینا پڑے. اور اس سے پھر فحشا کا ایک سلسلہ بھی انہوں نے شروع کر رکھا تھا. تو حضرت عبد المطلب نے اس بات کا پابند کیا تھا بنی ہاشم کو، اور ان کے اطراف میں جو افراد حضرت عبد المطلب کو گویا فالو کرتے تھے یا انہیں اپنا سردار سمجھ کے چلتے تھے، وہ فقط لباس پہن کر طواف کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ان پر ان لوگوں کی ابو جہلوں کی جو گنڈا گردی تھی وہ نہیں چل پاتی تھی. تو اس لیے جب آیت بھی نازل ہوئی تھی نا، سورہ توبہ کی آیتیں تھیں کہ جو مشرکوں نے طریقہ رکھا ہوا تھا کہ اب کوئی کعبے میں بتوں کی پرستش نہیں کرے گا اور برہنہ طواف اب کوئی نہیں کرے گا، تو سورہ براءت کو لے کر کون جاتا مشرکوں کے درمیان اور سناتا یہ. تو پہلے رسول اللہ نے کسی ایک صاحب کو دیا، وہ بھی ایک خاص وجہ سے دیا کہ پتہ چلے کہ جب دے کر لیا جائے تو پھر کیا ہے. اس کے بعد پھر آیت کو لے کر جب بھیجا کہ آپ سنائیے گا وہاں جا کر، اور وہ جب جانے لگے تو یہ متفق علیہ روایت ہے کہ جس پر اہل تسنن اہل تشیع نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یا آپ جائیں یا رجل من کا، یا آپ میں سے کوئی ہو، آپ جیسا کوئی ہو. تو انہیں بلایا اور بلا کر ان سے لے کر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کیا کہ آپ جائیے اور سنائیے. اور اس میں جو مصلحت علماء نے لکھی وہ یہ ہے کہ جا کر مشرکوں کے درمیان یہ کہنا کہ آج سے کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا،
وہ وہی کہہ سکتا تھا کہ جس کے بزرگوں نے کبھی برہنہ طواف نہ کیا. ورنہ تو سامنے پلٹ کر کہتے تھے کہ ہم نے تمہارے دادا اور تمہارے پردادا کو اس طرح سے دیکھا تھا, تم کیا یہاں پہ آ کے بات کرنے لگے. فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے, یا رسول اللہ تھے یا مولا علی تھے, جو جا کر یہ کہہ سکتے تھے. تو یہ جو اسلام کی سنتیں تھیں یہ جاری رہیں, حضرت عبد المطلب نے جنہیں جاری کیا, اور وہ جاری و ساری رہیں بعد میں شریعت میں. خود زمزم کے کنویں کو کہ جو ناپید یعنی گمنام ہو چکا تھا, پتہ نہیں تھا لوگوں کو زمزم کا کنواں کہاں پر ہے, اس کو دریافت کیا حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے. تو یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بابا کا جو کنٹریبیوشن ہے اسلام میں, اس کی اپنی ایک پوری اپنی تاریخ ہے. تو عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ بھی اور حضرت ابو طالب بھی. حضرت ابو طالب جب حضرت عبداللہ وہ بہرحال ایک سفر پہ گئے اور وہاں پر ان کی وفات ہو گئی, یا انہیں کچھ خاص اہل کتاب سے جنہوں نے قتل کیا, اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان کے صلب سے ہے ایک خاص وہ نبی کہ جس کا ہم نے تذکرہ پڑھ رکھا اپنی کتابوں میں. تو حضرت عبداللہ کو مار دیا گیا. وہ ایک سوچ کو مطمئن ہو گئے تھے کہ بھئی عبداللہ کو تو ہم نے مار دیا, اب اس کے صلب سے جو آنے والا تھا وہ نہیں آئے گا. اس بات سے واقف ہوئے بغیر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور مکرم کا نور صلب عبداللہ سے رحم حضرت آمنہ میں پہنچا دیا تھا. تو حضرت عبداللہ کی تو وفات ہو گئی یا شہادت ہو گئی, اور حضرت آمنہ جب ان کے ہاں ولادت ہوئی تو حضور مکرم کے بابا حضرت عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی. تو حضور جب دنیا میں تشریف لائیں تو والد کا شاید ان کے سب پہلے ہی نہیں تھا. تو حضرت آمنہ کے جب حضور مکرم کی ولادت ہوئی تو بی بی فاطمہ بنت اسد انہوں نے مدد فرمائی حضرت آمنہ کی, اور اتنی زیادہ وہ خوش تھی. ذرا غور کیجئے گا اس بات پر. ایک مرتبہ ہوتا ہے خوش ہونا, لیکن خوشی کا ایسے اظہار کرنا کہ باقاعدہ روایت میں ثبت ہو جائے کہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے اس قدر خوشی کا اظہار فرمایا, حضور مکرم کو اپنی گود میں لے کر آئیں حضرت ابو طالب کے پاس. عبداللہ تو اب ہے نہیں, حضرت ابو طالب کے پاس لے کر آئیں, اور جب حضرت ابو طالب کی گود میں دیا حضور مکرم کو, تو ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ان کے علم غیب کے حامل ہونے پر دلیل ہے. فرمایا اصبری سبتن, اے فاطمہ بنت اسد آپ 30 سال صبر کیجئے. ابشرکی بمثلہ الا النبوہ, میں آپ کو بالکل اس محمد جیسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں, بس یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا. اللہ ابشرکی بمثلہ الا النبوہ اصبری سبتن, 30 سال صبر کیجئے. یکم عام الفیل حضور کی ولادت ہے, 30 عام الفیل علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے, جانتے ہیں آپ؟ اچھا حضور مکرم کی جب ولادت ہے یکم عام الفیل, تو عام الفیل اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ میں بچوں کے لیے گزارش کر دوں تاکہ بچوں کے ذہن میں رہ جائے. ہاتھی والا سال, جس پر سورہ بھی ہے سورہ فیل قرآن میں. تو جو کیلنڈر سے عربوں کے, ان میں طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کوئی اہم واقعہ پیش آ جائے تو اس اہم واقعے سے پھر اس سال کے سلسلے کو جاری رکھتے تھے کہ اچھا ہاتھی والا سال, پہلا سال, دوسرا سال, تیسرا سال, تاریخ کو نوٹ کرنے کے لیے. تو جو ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یمن میں جو اس کا مقام ہے, اس کا جو عبادت خانہ ہے, لوگ وہاں آئے عبادت کرنے کے لیے, یہاں کیوں آتے ہیں, تو میں اس کو ڈھا دوں گا. تو ابرہہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ آیا تھا یہاں پر. اور عربوں میں ہمیشہ اونٹ ہوتے تھے, آپ جانتے, ہاتھی نہیں ہوتے تھے. حجاز میں ہاتھی جو ہے وہ افریقہ کا جانور ہے, یمن افریقہ میں. آپ تصور فرمائیے گا کہ کوئی نیشنل جغرافی کی ڈسکوری تو ہے نہیں کہ پہلے سے لوگوں نے دیکھا ہوا کہ دنیا میں کون سا جانور کہاں پر ہے. تو بہت سے لوگوں نے ہاتھی پہلی دفعہ دیکھا تھا زندگی میں. وہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر آ رہا ہے اور مکہ کے قریب پہنچا ہے. اب میں جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانور پہلی دفعہ دیکھا تھا. تو چھوٹے چھوٹے اتنے جانوروں نے اتنا بڑا جانور ایک ساتھ اتنی بڑی تعداد میں پہلی دفعہ دیکھا تھا. تو وہ گھبرا گئے کہ یہ کون سے اتنا بڑا جانور آ گیا, اور وہ اپنے زعم و غرور میں آیا ہے کہ میں آؤں گا کعبے کو ڈھانے کے لیے. اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی کچھ اونٹ اس نے لے لیے تھے, اور حضرت عبد المطلب جب اس کے پاس پہنچے اور جا کے بات کی کہ تیرے کچھ گماشتے آئے تھے جنہوں نے میرے اونٹ لے لیے, تو نے کہا کہ اچھا میں تو سمجھتا تھا کہ تم کعبے کی حفاظت کرنے والے ہو, یہاں پر تو اپنے اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آئے ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ انا رب الابل و ان للبیت ربا, میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں اور اس گھر کا بھی ایک پالنے والا ہے.
اب دیکھیں دو ہی صورتیں بنتی ہیں. علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کو لکھا ہے کہ یا تو حضرت عبد المطلب پہلے سے جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منصوبہ ہے کہ جب یہ آگے بڑھے گا تو کیا عذاب الہی نازل ہوگا, تو ان کے علم غیب پر دلیل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یا حضرت عبد المطلب کی زبان کی تاثیر یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تو اللہ کا یہ منصوبہ ہے اور ارادہ ہے کہ جو عبد المطلب نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. دونوں صورتوں میں یا علم غیب کو مانیے یا ان کی زبان کی طہارت کو مانیے. یہ وہ عقیدہ ہے, یہ وہ معیار ہے کہ جو آپ کو ملا اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں حضور کے اجداد کے لیے اور مولا علی کے اجداد کے لیے. آپ کے علاوہ تو کوئی انہوں نے مسلمان ماننے والا نہیں. حضرت ابو طالب کو چھوڑ دیا, حضرت عبداللہ کے بارے میں حضور کے جو بابا ہیں, یہی وہ خانوادہ ہے کہ جس نے اس زمانے جاہلیت میں بھی نعوذ باللہ زنا کو بھی اور شراب کو بھی اپنے اوپر حرام کیا تھا. ان کی تاریخ میں نہ وہ فعل حرام ملتا ہے کہیں, نہ شراب ملتی ہے کہیں. اس خاطر ہے کہ سبحان اللہ, ایک عجب فقرہ ذہن میں آ گیا. امام النقی کو بلایا متوکل العین نے اپنے دربار میں, اور نعوذ باللہ ان کی اہانت کے لیے شراب آفر کی. تو ایک تو یہ کہ امام سامنے سے پلٹ کر یہ کہیں کہ یہ نجاست مجھ سے دور ہے. امام نے یہ نہیں کہا ما خامر لحمی و دمی قطو, یہ وہ نجاست ہے جو ہمارے گوشت و خون میں کبھی شامل ہی نہیں ہوئی ہے. کبھی بھی یطہرکم تطہیرا کا خانوادہ ہے یہ. سبحان اللہ, مل کے صلوات بھیجیں آئے تطہیر پر. اللہم صلی علی. تو یہ حضور کے اجداد کی ذرا تاریخ سن لیجئے گا. تو اس خانوادے میں نہ کہیں زنا ہے نعوذ باللہ اور نہ کہیں شراب ہے. تو جب حضرت عبد المطلب نے کہہ دیا, اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ابرہہ نے آگے بڑھ کر حملہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا. ابابیل جنہیں کہتے ہیں, چڑیا جتنا پرندہ ہے تقریباً. اچھا کتنا اتنا چھوٹا سا پرندہ, اس کی چونچ کتنی ہوگی, اس کے اندر وہ جو کنکر ہوگا وہ کتنا ہوگا, کس کے مقابلے میں ہاتھی کے. تو پروردگار اگر ہاتھی کا لشکر تباہ کرنا ہے ہاتھی والوں کا, تو بظاہر کسی بڑی جسامت کی مخلوق کو بھیج. نہیں, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جب کسی بظاہر دنیا کے مغرور بڑے کو ذلیل کرے گا تو وہ چھوٹے ہی کے ہاتھوں ذلیل کرے گا. اور یہ جو چھوٹا سا پرندہ ہے یہ کچھ کہہ دے کہ پروردگار اتنا بڑا ہاتھی ہے تو میں کیسے جاؤں اس کے سامنے, کیونکہ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہے نا. تو جب تک کام پورا نہ ہو جائے میدان چھوڑ کے جائے گا نہیں وہ وہاں پر. جو اللہ کی جانب سے بھیجا جاتا ہے وہ کبھی میدان سے بھاگتا نہیں ہے وہاں پر. تو چھوٹا سا ایک پرندہ ہے, اور ان چھوٹے پرندوں نے اللہ کے حکم سے ان کنکریوں کو برسایا کہ انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا. یہ ہے یکم عام الفیل. حضور مکرم کی ولادت ہوئی. حضرت ابو طالب نے کہا اس بری سبتن کہ آپ انتظار فرمائیے. فاطمہ بنت اسد سے کہا 30 سال اور 30 سال بعد 30 عام الفیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے کو اپنے کعبے میں بھیجا کہ جس نے دنیا بھر کے تمام قیامت تک آنے والے ابرہوں کو ملیا میٹ کر دیا. اس ایک علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وجود مطہر یا علی. حضور مکرم کی ولادت کے 8 سال بعد تک حضرت عبد المطلب زندہ رہے. حضرت عبد المطلب کی جب وفات ہونے لگی تو حضور تھے 8 برس کے, تو حضور کو 8 برس تک پالا حضرت عبد المطلب نے. اس کے بعد حضور نے جب حضرت عبد المطلب کی وفات ہونے لگی تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا انہوں نے, اور انہوں نے مشورتاً, جیسے ایک طریقہ ہوتا ہے بہت سی حجتوں کا بھی طریقہ, کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے, کہ یہ بتلاؤ کہ اب میں دنیا سے جب جا رہا ہوں تو محمد کو کس کے ثبوت کر کے جاؤں. تو حتیٰ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے, چونکہ عبد المطلب ہی کا ایک بیٹا ابو لہب بھی حضور کا چچا ہی ہے, تو ابو لہب کا بھی نام لیا. تو جانتے ہو حضرت عبد المطلب نے کیا جملہ کہا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اس کی جانب سے خیر پہنچنا تو دور کی بات, اگر شر فقط نہ پہنچے تو کافی ہے. یعنی وہ پہلے سے جانتے تھے اس بات کو. ابھی تو اعلان نبوت کچھ بھی نہیں ہوا. اعلان نبوت تو حضور کا 40ویں سال ہے, ابھی تو حضور 8 برس کے فقط. کہ اگر خیر نہ پہنچے, بس شر اپنا نہ پہنچائے وہ تو کافی ہے. پھر کسی نے نام لیا حضرت عباس جو حضور کے چچا ایک اور, کہ ان کے ثبوت کر دیجئے محمد کو. کہا نہیں, وہ
خشم کا، غصے کا زیادہ اظہار کر دیتا، میں اس کے سپورٹ نہیں کرنا چاہتا. کسی نے تجویز دی کہ ابو طالب کے ثبوت کریں محمد کو. اس وقت روایت میں کہ حضرت عبد المطلب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا کہ میں ابو طالب کو سب سے زیادہ مناسب اور بہتر چاہتا ہوں، پاتا ہوں کہ میں محمد کو ابو طالب کے ثبوت کروں. اور اس طرح حضور مکرم اللہ اکبر گویا ایک حجت کی آغوش سے دوسری حجت کی آغوش میں پہنچے. عبد المطلب سے ابو طالب کے پاس پہنچے حضور. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب و حضرت عبد المطلب علیہ السلام بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. اور پھر حضرت ابو طالب نے محمد کیسے پالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہنے کہ حضور کا بستر اپنے بستر کے ساتھ لگایا کیونکہ حضور پر حملہ نہ کرنے پائے. اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، محمد کو کھانا کھلایا. یہ خود حضور کے الفاظ ہیں. اور اس میں برابر سے شریک رہیں اس کار خیر میں بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. اس لیے وہ پہلی خاتون جنہوں نے حضور مکرم پر اپنے ایمان کا اظہار فرمایا وہ حضرت خدیجہ تھی، اور دوسری خاتون بی بی فاطمہ بنت اسد تھی. پہلے فاطمہ کی ماں، پھر علی کی ماں. بات بھائی مل کے سر بات پہ دیں. نام حیدر قرار خان وعدہ علی جن نبی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہم صلی علیہ سورہ ممتحنہ میں آیت دیکھیے گا. بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی جب انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا ہے. اور میں اہل سنت تفاسیر صاحب سے پڑھا ہوں، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد آئیں اور انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا حضور مکرم کے پاس، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی کہ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں اس بات پر کہ وہ آپ پر بیعت کریں گی، الا اللہ یزنین ولا یسرقن، وہ کوئی فعل حرام نہیں کریں گی اور وہ چوری نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت کو قبول کر لیجئے، ان کے لیے دعا مغفرت کیجئے. ابن عباس سے کہتے ہیں کہ آیت علی کی والدہ کے لیے نازل ہوئی. حضرت ابو طالب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زحا میں فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، آج یتیم تھے تو کیا میں نے آپ کو نہیں پالا. مجھے پورے قرآن میں بتلائیے گا کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو. تو حضرت ابو طالب کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے، یعنی علی کے باپ کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے، علی کی ماں کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے. مجھے بتلائیے کہ صدر اسلام میں کوئی اور ہے ایسا کہ جس کے ماں باپ کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت رکھی ہو؟ نہ اس لیے کہ آیت ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. آیت ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری. تو علی کے والد کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے، علی کی والدہ کے لیے بھی قرآن میں آیت ہے. تو حضور مکرم حضرت ابو طالب کی آغوش میں سے پہنچے 8 سال بعد. اور حضرت ابو طالب نے حضور کی حفاظت کی اور حمایت کی کب تک؟ جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور اس کے بعد جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی. تو حضرت ابو طالب کی جو وفات ہوئی ہے وہ 85 ایئرز میں ہوئی، ٹھیک ہے. اور حضور مکرم کا اس وقت سن تھا 50 ایئرز. میں نے کہا 35 ایئرز بعد حضور کی ولادت ہوئی تھی، تو حضور کا سن تھا 50 ایئرز. تو 8 سال سے لے کر جب حضور 50 سال کے ہو گئے اس وقت تک حفاظت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. اور جب حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے مصطفیٰ آپ چھوڑ دیجئے مکہ کو اور اب مدینہ تشریف لے جائیے. ابو طالب کی وفات کے بعد اللہ کا اپنے حبیب کو مکہ چھوڑ دینے کا حکم دینا یہ خاموش خراج عقیدت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کہ مکہ میں ابو طالب کے بعد ہم آپ پر کسی کا احسان ہی نہیں چاہتے، فقط ابو طالب کا احسان ہے بس، اور کسی کا نہیں. بات واضح ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ حضرت ابو طالب کو نگہبان بنایا حضور کو پالنے کا. اچھا تاریخ میں جو واقعات ہیں 1-2 واقعات سن لیجیے گا، اس کے بعد میں آہستہ آہستہ اس کو ریپ اپ کر کے سمیٹ کر ایک تھوڑا سا میسج دے کے بعد تمام کروں گا. تو حضرت ابو طالب حفاظت کرتے تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے کہ جب تک حضور جب گھر سے باہر نکلتے تو جب تک خود ساتھ نہ جاتے تو حضور کو جانے نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو طالب گھر میں تھے اور حضور بہرحال کسی امر سے باہر نکلے، اور پھر حضرت ابو طالب اسلام جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو حضور نظر نہیں آتے.
ابو طالب علیہ السلام ڈھونڈتے رہے اور محمد نہ ملے، تو انہوں نے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا اور کہا کہ اپنی آستینوں میں تلواریں رکھو، اور یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤ، میں ڈھونڈنے جا رہا ہوں محمد کو، اگر وہ میرے ساتھ نہ آئیں تو مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا، بس ان تلواروں کو گھونپ دینا ان کے سینوں میں۔ اچھا، یہ روب اور جلال تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، اور ڈھونڈنے کے لیے نکلے حضور مکرم کو، تو حضرت پہلے کوہ ابو قبیس پہ پہنچے۔ اچھا عجب ہے، مکہ میں ایک دفعہ زلزلہ بھی آیا ہے، تو حضرت ابو طالب کی ایک دعا بھی لکھی ہوئی تاریخ میں کہ کوہ ابو قبیس پر پہنچ کر، جو مکہ کا ایک بڑا پہاڑ تھا، اور پر حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ الہی بحق محمدیت المحمودہ وبالعلویت العلیہ وبالفاطمۃ البیضاء، ان تین وسیلوں سے حضرت ابو طالب نے دعا مانگی۔ ابھی تک تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ دنیا میں تشریف نہیں لائی تھی۔ فرمایا کہ اے پروردگار، تجھے محمد کی محمدیت کا واسطہ، اور علی کی علویت کا واسطہ، اور فاطمہ کی نورانیت کا واسطہ، تو اہل مکہ پر رحم فرما اور اس زلزلے کو ہم سے دور کر دے۔ تو حضرت ابو طالب کوہ ابو قبیس پر جا کے انہوں نے ڈھونڈا، حضور نہیں ملے۔ اس کے بعد بعض نشیبی جگہوں پہ دیکھا، حضور نہیں ملے۔ دیکھا ایک مسطح پہاڑ ہے، فلیٹ ایک جگہ، جہاں دو ہستیاں ہیں، محمد نماز پڑھا رہے ہیں اور علی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پہاڑ کے کونے میں حضور ملے، لیکن ایسے کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے، علی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گم تو دونوں گئے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، محمد بھی اور علی بھی، لیکن ڈھونڈنے نکلے تھے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے نہیں نکلے تھے، اپنے بھتیجے کو ڈھونڈنے نکلے تھے کہ میرا بھتیجا کہاں پر ہے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ دو لوگ اور بھی تھے جو تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضور ایک خاص طریقے سے کوئی عبادت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے ابو طالب کا بیٹا وہ بھی عبادت میں گویا مصروف ہے، تو انہیں تو سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے آ کر علی سے پوچھا آ کر کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو مولا علی کا جواب ہے کہ میں وہی کر رہا تھا جو محمد کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کو کیا سمجھاتے کہ نماز کیا ہے؟ کہ میں وہی کر رہا تھا جو محمد کر رہے تھے۔ کہ اپنے باپ سے پوچھ لیا تھا تم نے؟ اللہ اکبر۔ یعنی یہ وہی بات ہے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں جب اعلان نبوت فرمایا تھا نا حضور نے، اور اس وقت تبلیغ کا آغاز کیا تھا، اور اس وقت مدد کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ 3 مرتبہ وہی اٹھا جو خندق میں اٹھا تھا۔ تو اس وقت لوگوں نے تنزن کہا تھا، ابو لہب نے اور قریش والوں نے تنزن یہ کہا تھا ابو طالب علیہ السلام سے کہ لو اب تم پر تمہارے بیٹے کی بھی اطاعت واجب ہو گئی۔ ابو طالب سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم پر کیا تمہارے بیٹے کی بھی اطاعت واجب ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اہل مکہ تھے نا، وہ جانتے تھے کہ جو نبوت اور ولایت کا اعلان ہے نا، یہ فقط محبت کے لیے نہیں ہے، یہ اطاعت کے لیے بھی ہے۔ کہ وہ ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ اب تم پر واجب ہو گیا، سبحان اللہ، کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ اب میں آتا ہوں اس فقرے پر، لیکن جب حضرت ابو طالب ڈھونڈ رہے تھے نا محمد کو، تو ملے ایک جگہ۔ اب حضور کو لے کر پہنچے وہ، تو جیسے حضور کو لے کر پہنچے تو ان جوانوں نے دیکھا جنہیں ابو طالب نے بٹھایا ہوا تھا کہ محمد ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ ان کفار مکہ سے، ابو جہل سے اور اس کے پورے گویا گروپ سے، کہ اگر میرا محمد مجھے نہ ملتا تو یہ جتنے جوان بیٹھے نا، یہ اپنی تلواریں تمہارے سینوں میں گھوم دیتے۔ اور اس وقت حضرت ابو طالب نے ایک شعر پڑھا جو ان کے دیوان میں موجود ہے، اور یہ شعر یہ پڑھا چونکہ کسی نے پوچھا ان سے کہ ابو طالب یہ کیا اہتمام ہے اپنے بھتیجے کے لیے کہ اگر وہ نہ ملتا تو تم مار دیتے مشرکین مکہ کو؟ بلکہ حضرت ابو طالب کا جملہ تو یہ ہے کہ مکہ نہیں، میں روئے زمین پر ایک مشرک نہ چھوڑتا اگر میرا محمد نہ ملتا تو۔ اور اس وقت انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب، کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہم نے محمد کو ایک نبی پایا ہے کہ جیسے موسیٰ نبی تھے۔ خط فی خط ہے خط سے، خطاطی سے، جو لکھا ہوا ہے فی اول الکتب، پرانی کتابوں میں، یعنی تورات اور انجیل میں
جس کے بارے میں لکھا ہوا وہی تو نبی ہے کہ جس کو ہم نے موسیٰ جیسا نبی پایا ہے. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی آپ کی مثال مجھ سے ویسی کہ جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی. الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو حضرت حضور مکرم نے جب اپنا تعارف کروایا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دی. تو حضرت ابو طالب نے یہ قرآن میں بھی آیت موجود ہے سورہ مزمل میں، اس کی تفصیل اپنے مقام پر. تو حضرت ابو طالب نے، اللہ جانے کتنے ہی ایسے موقع ہیں کہ قرآن کی آیت بعد میں آئی ہے، حضرت ابو طالب کے کلام میں آپ کو پہلے نظر آئے گی، چاہے وہ الحمدللہ ہو. اب یہ محمد و آل محمد بلند تر صلوات. محمد سبحان اللہ. اب یا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ لوح محفوظ پر مطالعہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا امر رکھا ہے کہ وہ نازل کرنے والا ہے، یا ابو طالب علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پاکیزہ ہیں کہ اللہ کو اتنے پسند آئیں کہ وہ قرآن میں جگہ بنا دیں اسے. سبحان اللہ. تو حضور کی حفاظت کے لیے خاص ایک میں نے بطور مثال واقعہ سنایا کہ وہ اتنے پابند تھے حضور کی حفاظت میں کہ اگر نہ ملے تو اس جلال میں آ کر انہوں نے کہا تھا میں کسی مشرک کو نہیں چھوڑوں گا اگر میرا محمد نہ ملا تو. بلکہ دعوت اسلام شروع ہی ہوئی ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، تو حضور نے ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا. پروردگار تیرا اپنا گھر بھی ہے مکہ میں، وہاں سے کیوں تبلیغ اسلام شروع نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ کچھ ناقابت اندیش ایسے تھے جنہوں نے خانہ خدا میں بت رکھے ہوئے تھے، اور جہاں پر بت رکھے ہوں وہاں پر توحید کا بیان نہیں ہوا کرتا. پہلا جو ایک طرح سے جلسہ ہے توحید کا، وہ وہاں کہاں ہوگا کہ جہاں پر سارے بت اطراف میں رکھے ہوئے. تو پتہ چلا کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے حضور مکرم نے تبلیغ کا آغاز فرمایا. اس وقت جب حضور مکرم نے کھانا بھی بنوایا تو ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے کھانا بنوایا. یعنی حضور چاہتے تھے کہ میں شروع ہی سے پوری امت کو ابو طالب کے دسترخوان کا نمک حلال بنانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے آغاز ہو اس کھانے کا. اچھا وہ وقت اور آج کا وقت ہے، ابو طالب کے ماننے والوں کے یہاں نیاز کی کبھی کمی نہیں ہوئی ہے. وہ جو دسترخوان ہے وہ آج تک جاری ہو ساری ہے. اچھا اس پر اپنے بھی تھے غیر بھی تھے. یعنی یہ کہ جب دسترخوان بچتا ہے نا جب امام حسین کے نام کا، تو اس میں پوچھا نہیں جاتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہاری قوم کیا ہے، تمہارا قبیلہ کیا ہے. آپ جانتے نہیں مشی میں جب نجف سے کربلا جو کو پوچھتا ہے وہاں پہ کہ تم کس فرقے سے ہو، کس مذہب سے ہو، کہاں سے ہو، کہاں سے نہیں ہو. تو حضرت ابو طالب السلام کی دسترخوان کا جو سلسلہ شروع ہوا نا، وہ وہاں سے ایسا شروع ہوا کہ اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی ابو طالب کے ماننے والوں کے یہاں تبرک اور نیاز کی کمی نہیں ہوئی. دنیا کھلاتی تو یہ کہہ کر کھلاتی ہے کہ جو مستحق ہے وہ کھا کے جائے. اور اس میں خود ایک عزت نفس کی بات آ جاتی ہے کہ بھائی مستحق پہنچے وہاں پر. لیکن جو امام حسین کے نام کا دسترخوان ہے، کوئی لفظ بدل کے کہتا ہوں جو ابو طالب کے خانوادے کا دسترخوان ہے، بات پہنچ رہی ہے. وہاں پر جو امیر ہے وہ بھی فقیر بن کے بیٹھتا ہے، اور جو فقیر ہے وہ بھی اس گھر کا امیر بن کے بیٹھتا ہے، اور دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے مساوات کے ساتھ کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں. کوئی تفریق نہیں ہوتی وہاں پر. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے سنت جاری ہوئی کہ انہوں نے کھانے کا اہتمام فرمایا. ابو طالب علیہ السلام کے احسانات تو ملاحظہ فرمائیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کھانے کا اہتمام فرمایا. اور کھانے کے اہتمام کے ساتھ جب حضور نے کھانا کھلا دیا، اس وقت یہ تھا کہ پہلے کھانا کھلایا، اس کے بعد گفتگو شروع کی. تو آپ گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ ابو لہب اٹھ گیا اور اس نے شور مچایا، اور اتنا زیادہ شور مچایا کہ حضور کو بات نہیں کرنے دی حضور، اور اپنے پورے قوم قبیلے کو لے کر باہر نکل گیا ابو لہب. جب وہ جانے لگا تو حضور نے کہا کل پھر کھانا ہے پھر آنا. اس لیے بہت سے لوگ ہیں کہ جو مجلس کا بیک آؤٹ کر دیتے ہیں لیکن نیاز کا بیک آؤٹ نہیں کرتے ہیں. وہ چلا گیا. اگلے دن پھر چونکہ کھانا تھا تو وہ پہنچ گیا. بہرحال جب وہ پہنچا تو اس نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جو جس کی قوم تھی، قبیلہ تھا، جو بھی تھا، بیٹھ کے سب نے کھانا کھایا. اس کے بعد حضور اٹھے تو پھر اس نے اٹھ کے شور مچایا اور حضور کو بات نہیں کرنے دی. تیسرے دن یہی ریپیٹ ہوا. کھانا کھا لیا، حضور ابھی اٹھے بات کرنے کے لیے، اب اتنا شور ہو رہا ہے کہ حضور کیا کہیں گے. تو ابو لہب نے اٹھ کر پھر شور مچایا. جب اس نے اٹھ کر شور مچایا تو تیسرے دن یہاں سے ابو لہب اٹھا، وہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھا. عالم اسلام کو تعارف کروا دیا جائے کہ یہاں سے کعبے کا چور اٹھا، وہاں سے کعبے کا محافظ اٹھا.
یہاں سے گویا کذاب اٹھا اور یہاں سے 14 صادقین کا باب اٹھا. 14 صادقین کا باب اٹھا اور اٹھ کر یہ کہا کہ اس کو تیا ہے مار، اے گدھے چپ ہو جا. توہین رسالت پر پہلا فتویٰ تو ابو طالب علیہ السلام نے دیا تھا گویا، اے گدھے چپ ہو جا اور بیٹھ جا. اور اس کے بعد حضور مکرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا سیدی و یا مولایا. بڑا مشکل ہوتا ہے ایک وقت میں دو مختلف کیفیتیں اپنے اوپر طاری کرنا. ابو لہب کو غضب میں بولے ابو طالب علیہ السلام کہ چپ ہو جا، اور حضور کو رحمت للعالمین کو رحمت بن کر بولے کہ اے ہمارے سردار اور اے میرے مولا، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ وہ پہنچائیے کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ وہ پہنچائیے کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. اور حمایت ابو طالب علیہ السلام کا نتیجہ تھا کہ حضور نے بولنا شروع کیا. تو پروردگار یہ احسان ہو گیا ابو طالب علیہ السلام کا یا نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو پہنچایا حضور مکرم نے ابو طالب کی حمایت سے 40 لوگوں کے درمیان. احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غدیر کے میدان میں یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ وہ پہنچائیے کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. یہ الفاظ بھی وہی ملتے جلتے ہیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس احسان کا بدلہ ایسا عطا کیا کہ ابو طالب نے حمایت کی تھی 40 لوگوں میں، ابو طالب کے بیٹے کو اللہ نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں حضور کے شانوں پر بلند کروایا اور کہلوایا محمد سے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کا یا علی. جی جی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں اس بات کو اس طرح سمیٹوں اسی آیت پر کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہے؟ تو احسان ہے 2 ہستیوں کا حضور پر، ایک ابو طالب کا، ایک بی بی خدیجہ کا. دونوں کا احسان ہے اپنے اپنے مقام پر. تو پروردگار اس احسان کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ نے ایک کو کل ایمان کا باپ بنایا، ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنایا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احسان کا بدلہ ایسے عطا فرمایا. اور احسان اس طرح سے بھی عطا کیا. دیکھیں، عمران نے تو احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. علی پلتے رہے رسول اللہ کے گھر میں، محمد پلے ہیں ابو طالب کے گھر میں، اور علی پلے ہیں مصطفیٰ کے گھر میں. کیونکہ علی مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، کہتے کن تو اتبع اتباع الفصیل اثرہم میں محمد کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. یہ نہج البلاغہ میرے مولا کا جملہ ہے. تو عمران نے تو احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، اور ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. عمران نے تو احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. مولا علی نے پالا امام حسنین کریمین کو، امام حسین نے پالا امام سجاد علیہ السلام کو، امام سجاد نے امام باقر علیہ السلام، امام باقر نے، یہ ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. میں ایک جملے پر آ رہا ہوں، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. امام باقر نے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق نے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم نے امام رضا، امام رضا نے امام تقی، امام تقی نے امام نقی، امام نقی نے امام عسکری، امام عسکری نے امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو پالا. ایک آخری فقرے پر آ گیا ہوں. حضرت حجت 5 برس کے تھے، امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی. اب کون پال رہا ہے امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی کو؟ ہے میرے ساتھ آپ؟ اس ترتیب کو اگر مکمل کر لیں گے تو پھر بات کا لطف آ جائے گا کہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے، اور مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. اللہ کا نظام ہے کہ وہ اپنی معصوم حجت کو کسی غیر معصوم گود میں نہیں دیتا. ہائے 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 ہائے، بات پہنچ رہی ہے. لہذا مصطفیٰ کو دیا ابو طالب کی گود میں، علی کو دیا محمد مصطفیٰ کی گود میں. جی، یہ ترتیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اور امر سے جاری و ساری رہی.
ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں اور اسے پڑھوں یہاں سے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا. واہ 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 سبحان اللہ. تو مجھ پر ضروری ہے کہ میں کم سے کم ایک جملہ اس خطبہ نکاح سے خاص حوالے سے پڑھوں تاکہ آپ تک میں اس خاص بات کو پہنچا سکوں. اور اس خطبہ نکاح کو میں کتاب اللہ یحضر الفقیہ سے پڑھ رہا ہوں اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے یہ خطبہ نکاح کہ جب حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھنا شروع کیا رسول اللہ کا، کیا شان ہے. یا آپ کسی بھی عام مسلمان سے یہ پوچھیے کہ آپ نے کس پنڈت جی سے اپنے بیٹے کا نکاح کروایا تھا، تو مارنے دوڑنے سے بچائے کتنا ہی لبرل کیوں نہ ہو. تو اگر آپ کا دماغ خراب ہے، میں مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. اچھا آپ محمد رسول اللہ پڑھیں تو آپ کا نکاح کوئی مسلمان پڑھے، اور جو خود محمد رسول اللہ ہے یہ ہولی. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا، اس کا جو پہلا فقرہ الحمدللہ الذی، یہاں سے خطبہ نکاح شروع ہوتا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام پڑھے خطبہ نکاح الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم. حمد اس پروردگار کی جس نے ہمیں رکھا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں. انسان شکر اسی بات کا کرتا ہے جس پر فخر ہوتا ہے اسے. ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہمیں رکھا، اس بات پر اللہ کی حمد ہے. وذریت اسماعیل، اور اسماعیل کی نسل سے ہمیں رکھا، اس بات پر اللہ کا شکر، اس کی حمد ہے. وجعل لنا بیتا محجوجا، اللہ نے ہمارے گھر کو حجتوں کا گھر قرار دیا. ہمارے گھر کو حجتوں کا گھر قرار دیا. اس کا دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمارے گھر میں قرار دیا کہ جو حج ہوگا اس کی نگہبانی ہم کریں گے. حج والا گھر ہمیں قرار دیا. وحرما آمنا یجیء الیہ ثمرات کل شیء، اور ہمارا گھر وہ ہے کہ جہاں اللہ کی ہر نعمت پلٹتی ہے. وجعلنا الحکام علی الناس فی بلدنا، اور اللہ نے ہمیں حاکم بنایا تمام انسانوں پر. یہ خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں. الذی نحن فی، جس بلد میں، جس شہر میں ہم ہیں اس پر تمام انسانوں میں ہمیں حاکم بنایا. ثم ان ابن اخی محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب، اس کے بعد میرے بھائی کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، لا یوزن برجل من قریش، اس کا موازنہ قریش میں کسی مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولا یقاس باحد منهم، اللہ اکبر. اہل بیت علیہ السلام نے نہیں فرمایا لا یقاس بنا احد، یہ ایگزیکٹ ان کی حدیث کے جملے. ہمارا مقایسہ نہیں کرنا، ہمارا کمپیریزن نہیں کرنا کسی بھی ایک کے ساتھ. یہ ابو طالب علیہ السلام نے محمد کے خطبہ نکاح میں پڑھا تھا اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا یقاس باحد منهم، اس محمد کا موازنہ، مقایسہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا الا عظم عنہ، مگر یہ کہ محمد سب سے عظیم ہے. وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ، اس لیے کہ حضور کا ازدواج حضرت خدیجہ ملکۃ العرب ہے. حضور کی زندگی فخر میں گزری جاتا. تو کہیں ایسا شبہ نہ آ جائے کہ محمد کہیں شادی مال کے لیے تو نہیں کر رہے. تو اس کو کلیئر کیا حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح میں. وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ، اگرچہ کہ میرے محمد کے پاس مال کم ہے. وَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌّ ذَائِلٌ، لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہر ایک کے پاس رہے گا. آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے. سبحان اللہ. یہاں پر ایک جملہ جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں وہاں نہیں لکھا ہوا، لیکن ایک اور مقام پر وَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، میرے بیٹے کے پاس ایک مستقبل کی بڑی خبر ہے. نبا اسی نبی سے کہتے ہیں جو نبوت کے اعلان سے پہلے، یہ نبوت کے اعلان سے پہلے کا خطبہ ہے. نبوت کی خبر دے، وہ کافر نہیں، وہ محسن اسلام ہوتا ہے وہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس کے بعد حضرت ابو طالب نے، یہ اصل بات یہ سننے والی، وَلَهُ فِي خَدِیجَہ رغبہ، میرے محمد کے دل میں خدیجہ کے لیے ایک رغبت ہے. وَلَهَا فِيهِ رغبہ، اور خدیجہ کے دل میں بھی محمد کے لیے ایک رغبت ہے. وَالصِّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ عَاجِلُهُ وَعَاجِلُهُ مِن مَالِي، اور جتنا مہر ہے اس نکاح کا، چاہے ابھی دینا ہو یا بعد میں دینا ہو، یہ میں ابو طالب اپنے مال سے دوں گا. محمد کا مہر، محمد کا مہر بنا ہے ابو طالب علیہ السلام کے مال سے. ہائے 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 ہائے، کتنا پاکیزہ ہوگا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مال، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا تو غنی بنایا حضرت خدیجہ کے مال سے، یا مہر ادا فرمایا حضرت ابو طالب کے مال سے. یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ حضور کا مہر ابو طالب علیہ السلام کے مال سے ادا کیا گیا. اچھا، جو مہر ہوتا ہے اسی مہر سے پھر نکاح کا دار و مدار ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں نا. یعنی اتنا پاکیزہ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مال. سبحان اللہ.
کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں یہ مہر ادا کروں گا اپنے مال سے. حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ کوئی اعتراض یا شک ہے؟ سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے کہ حضور کا نکاح، اس میں جو مہر ہے وہ مہر ہی پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ابو طالب علیہ السلام کا مال نہ ہو. اس لیے یہ کنٹریبیوشن حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایسا ہے کہ نسل بعد نسل، امام باقر، ان کے بعد امام صادق، ان کے بعد امام رضا، جب کہیں حضرت ابو طالب کا ذکر آیا اتنا عظمت اور ادب و احترام سے یاد کیا. ویسے ائمہ علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے دیکھیں، اگر کوئی کچھ کہہ بھی دے تو خوش اخلاقی سے سامنے پلٹ کر جواب نہیں دیتے. لیکن آپ کو مولا علی علیہ السلام کے معاملے میں ملے گا کہ مولا علی سے کسی نے کہا کہ یا علی ابو کا فی النار، کیا تمہارا باپ جہنم میں ہے؟ مولا نے کہا فاح اللہ فمک، چپ ہو جا، اللہ تیرے منہ کو بند کر دے. یہ عربوں میں ایک جملہ ہوتا ہے کہ یعنی سامنے آگے اگلا جملہ نہ، بند ہو جا آپ، یعنی زبان کو بند کر دے. میں نے غضبناک ہوتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کو یا اس وقت دیکھا ہے کہ جب عمر ابن عبدود نے حملہ کیا حضور کے خیمے پر، تو حضور نے کہا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ اور یا ابو طالب علیہ السلام کے معاملے میں اگر مولا علی سے کہا گیا تو دیکھیں مولا علی فقط بیٹے ہونے کی حیثیت میں نہیں کہہ رہے، وہ امام وقت اور حجت خدا ہونے کی حیثیت میں کہہ رہے. تو یہ دو معاملات ایسے ہیں کہ جس پر اتنے زیادہ سیریس ہوتے تھے اہل بیت علیہ السلام. اگر کوئی ان کے گھر پر، خانوادے پر حملہ کرے گا گھر پر آ کر، اب وہ کوئی بھی ہو تاریخ میں، وہ بظاہر انسان نظر آ رہا ہے لیکن وہ انسان نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے وہ رسول اللہ نے بیان کی ہے. اب اس تاریخ میں پوری آپ تاریخ پڑھ لیجئے گا. دوسری طرف سے اچھا وہ جانور کے جو اہل بیت علیہ السلام کا وفادار رہا، اس کا اب اہتمام دیکھیے اور احترام دیکھیے. بات کو میں کنکلوڈ کروں کہ جب ائمہ علیہ السلام سے کہا جاتا تو مثلا کبھی انہوں نے جواب دیا کہ تم ابو طالب کے ایمان پر ہم سے سوال کرتے ہو، لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ تو نعوذ باللہ کہا کہ انہیں خارج اسلام کہتے ہیں. تو امام نے جواب دیا کہ قیامت میں جب اللہ ابو طالب کے ایمان کو تولے گا نا، تو اللہ کی تمام مخلوق، یہ امام کا لفظ ہے، تمام مخلوق وہ ترازو کے ایک طرف اور ابو طالب کا ایمان ایک طرف ہو. ہائے ہائے ہائے. فرمایا تو ابو طالب علیہ السلام کا ایمان اللہ کی تمام مخلوقات کے ایمان پر غالب اور بھاری ہوگا، کیونکہ اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی جن ابی طالب کے بابا ہیں. تو اس لیے، اور پھر فرمایا کہ جب ابو طالب علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، تو جب وہ تشریف لائیں گے قیامت میں تو ان کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ ہر نبی، ہر وصی کا نور مان پڑ جائے گا. فرمایا سوائے 5 انوار کے، اسماء خمسہ طیبہ، ان کے انوار کے علاوہ سب کا نور مان پڑ جائے گا جب ابو طالب تشریف لائیں گے میدان محشر میں بھی. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت ابو طالب اسلام کی ولادت سے لے کر، میں ایک روایت سناتے سناتے کم سے کم قیامت کا ایک احوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جب ابو طالب علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو ان کا نور قیامت میں بھی کس کیفیت کا ہوگا، اس شان کے ساتھ ہوگا. قصر ابو طالب میں گفتگو ہو رہی ہے تو زیادہ مجھے یہ جملہ کہنا تھا، اور جشن ابو طالب علیہ السلام کے اہتمام پر مجھ پر یہ فرض تھا کہ میں بات آپ کی خدمت میں پہنچاؤں. تو مولا علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا کہ اللہ تیرے منہ کو بند کر دے. پھر اس کے بعد کہا کہ میرا باپ جہنم میں، وَأَنَا قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جبکہ میں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی مولا کہنا چاہتے تھے کہ میرے باپ کی فکر نہ کر. آئے آئے. اگلا جو تو اپنے باپ کی فکر کر کے وہ کہاں جانے والا ہے، اس لیے کہ میں جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. امام زین العابدین سے کسی نے کہا کہ کیا ابو طالب مومن تھے؟ تو ان کے ایمان پر دلیل کیا ہے؟ کہ یہ کہ حضور نے کبھی بھی فاطمہ بنت اسد کو ابو طالب سے جدا نہیں کیا، جبکہ فاطمہ بنت اسد مومنہ تھی. یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دلیل پیش کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اگر شوہر اور زوجہ میں سے کوئی ایک مومن ہو جائے تو ان کا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر حضور مکرم نے، پھر امام علیہ السلام نے کچھ مثالیں تھیں، لیکن کبھی بھی فاطمہ بنت اسد کو ابو طالب سے جدا نہیں کیا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہرحال سب سے بڑی نعمت تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں رکھی کہ ان کے بیٹے کو اپنے گھر میں بلایا. اللہ کا چراغ جلے گا ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کا چراغ جلے گا اللہ کے گھر میں. یہ خاص الخاص ایسا اہتمام ہے کہ جو ابو طالب کے بیٹے کو ہی حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے. اور جب یہ اہتمام اللہ نے کیا تھا تو اس وقت سارا مکہ آ گیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا.
کہ ابو طالب کی زوجہ گئی ہیں کعبے کے اندر, دیوار بند ہو گئی ہے اور قفل کھلتا نہیں ہے. سارا مکہ آ گیا, نہیں آئے تھے تو ابو طالب نہیں آئے تھے اس وقت, کیونکہ ابو طالب جانتے تھے کہ کیا یہ منصوبہ الہی ہے جیسے پورا ہونا ہے. ابو طالب علیہ السلام کیا, طالب کی ولادت ہے, عقیل ہے, جعفر ہے اور علی ہے. تو حضور مکرم آیا آخر میں تیسرے دن, جب ابو طالب کی زوجہ علی کو لے کر باہر نکلی, اور علی نے آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آ کر آنکھیں کھولی, اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ رسول اللہ کا چہرہ تھا. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا نا کہ رسول اللہ نے جب علی کو گود میں لیا تو وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا وہ مطلب پورا ہو گیا کہ ابو طالب اپنی گود میں محمد کو لے کے گھوما کرتے تھے. خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پناہ ہے. خدا کے بات تمام ہو گئی یہاں پر. خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے برائے خوشنودی حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. پھر ابو طالب آئے بعد میں, اور پھر ابو طالب اپنے بیٹے کو جب گود میں لے جانے لگے اپنے گھر میں, تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو اپنے بیٹے کو, ایک عربوں کی سنت تو پوری کر کے جاؤ. عربوں کی سنت یہ ہے کہ یہاں پر رکھو پتھر پر اپنے بیٹے کو, اور ایک سانپ کوئی آئے گا, اگر سانپ نے بیٹے کو نقصان پہنچا لیا تو میں سمجھیں گے کہ یہ تمہارا نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اور اگر وہ چلا گیا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے, نقصان نہ پہنچایا. تو عربوں کی سنت یہ تھی کہ وہ سانپ ایک اژدہا آتا تھا, اور اس کے بعد اژدہے نے اگر بچے کو نقصان پہنچا دیا جس کا لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ تو پھر صحیح النسب ہی نہیں, اور اگر نقصان پہنچائے بغیر چلا جاتا تو پھر انہیں یقین آتا تھا کہ صحیح النسب ہے. ابو طالب کو کیا ڈر تھا, رکھ دیا انہوں نے پتھر پر. اژدہا آیا, اللہ اکبر, مولا علی شیر خدا حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام, ید اللہ ہاتھوں سے علی ابن ابی طالب نے اس بالکل شیر خارگی کے گہوارے کے عالم میں علی ابن ابی طالب نے اژدہے کو چیر دیا, آپ جانتے ہیں. اور اژدہے کو چونکہ چیر دیا, لہٰذا ایک وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اس وقت علی ابن ابی طالب کا نام حیدر رکھا ان کی ماں نے. یول حیا کہتے ہیں بڑے سانپ کو, اور درہ کہتے ہیں چیر دینے کو. حیا درہ, جس نے چیر دیا بڑے سانپ کو وہ ہے علی ابن ابی طالب. اور جب علی نے چیر دیا تو لوگوں نے ابو طالب سے آ کر کہا کہ ابو طالب تمہارے بیٹے نے تو غضب کر دیا, جو ہمارے یہاں پر نسب کا معیار تھا وہی چیر کے ختم کر دیا. اوئے ہوئے ہوئے, آپ کی توجہ ہے تو میں بھی کوئی جشن نما ماحول بن چکا, میں اختتام پر آ گیا کہ جو ہمارے یہاں نسب کا معیار تھا وہ تمہارے بیٹے نے ختم کر دیا. ابو طالب نے جواب دیا, اب جو نسب کا معیار قائم ہوا ہے حیدر 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 حیدر. اب جو اس بیٹے کی محبت پر ہوگا وہ صحیح النسب ہوگا. یہ معیار قائم کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے, قیامت تک کے لیے. اب رہتی قیامت تک کے لیے محبت علی معیار ہے اور ولایت علی معیار ہے. اب کسی کو اچھا لگے برا لگے, معیار یہی ہے, اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس خانوادے کی محبت پر ہمیشہ رکھے اور شفاعت نصیب فرمائے. اور بڑا اچھا لگے آپ کی خدمت میں پہنچ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر ہوا تو یقیناً مولا علی تو راضی ہوئے ہوں گے. یقیناً کون بیٹا راضی نہیں ہوگا کہ جب ان کے باپ کا ذکر ہو اور شان کے ساتھ ہو اور چہروں پر مسکراہٹ ہو. تو جو آج مسکرا جائے گا وہ قبر میں بھی مسکراتا رہے گا انشاءاللہ سے. تو ہمیں قبر میں نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو, انہیں دیکھنا نصیب ہو ہمیں انشاءاللہ. میں تو کہوں گا قیامت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سب کو بہرمند فرما اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے کہ ابو طالب السلام کا نور جب تمام انبیاء اور اوصیاء کے نور پر غالب آ جائے گا تو یقین ان کی شفاعت تو اولین و آخرین کے لیے قابل و قبول ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ سے. پروردگار تو حضرت ابو طالب کی قبر کو بھی مسمار کیا گیا, ان کی بھی بے احترامی کی گئی. جنت المعلیٰ میں ان کی قبر ہے, جیسے جنت البقیع مسمار ہے ویسے جنت المعلیٰ جہاں حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کی قبریں. تو پروردگار ان دونوں قبرستانوں جہاں پر بنی ہاشم کی قبور ہے, ائمہ علیہ السلام کی قبور ہیں, ان کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد فراہم فرما. ہمیں اس مقام کی ابو طالب کے بیٹے کی زیارت بھی نصیب فرما نجف اشرف میں انشاءاللہ, اور ابو طالب علیہ السلام کی قبر کی زیارت انشاءاللہ جنت المعلیٰ میں مکہ مکرمہ میں نصیب فرما. اس زیارت کو قبول فرما. اس فرش عزا پر آنے کو اپنی بارگاہ میں جنہوں نے بھی دام درہم قدر میں سخن جس طرح سے بھی خدمت کی اسے قبول فرما. اس محبت کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما. محبت کے ساتھ اعداء اہل بیت سے برات بھی ہمیں عطا فرما. یہ ہمیں ائمہ علیہ السلام نے سکھلایا ہے. امام صادق اسلام نے ولایت بھی سکھلائی, ساتھ میں برات بھی سکھلائی.
ولایت سکھلائی اس طرح سے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھو. کیا امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک تسبیح جو ہے وہ 1000 مستحب نمازوں سے افضل ہے؟ 1000 مستحب نمازیں کبھی سوچئے گا تو سوچ کے ہی اگر پڑھنی پڑ جائے کبھی. آپ میں سے اعمال کیے ہیں مسجد کوفہ مسجد سہلا کے آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے کئی لوگوں نے کیے ہوں گے. تو وہاں پر جب نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک کے بعد ایک تو تقریباً ٹوٹل ملا کے کچھ 22-24 رکعتیں. تو جب آخری مقام آتا ہے نا مسجد سہلا میں مجھے یاد ہے تو وہاں پر ہے مقام انبیاء و صالحین, وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں. تو ایک صاحب نے مجھ سے آ کے کہا کہ مولانا صاحب شکر ہے سارے انبیاء نے ایک ہی جگہ نماز پڑھ لی کہ ہم بھی ایک ہی جگہ نماز پڑھ لی. ورنہ ہر نبی حضرت ابراہیم ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت خضر ایک جگہ نماز, تو سارے انبیاء نے ایک جگہ نماز پڑھ لی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک جگہ نماز پڑھ. تو اس بہرحال مشکل ہوتا ہے کہ ہم 20 رکعتیں پڑھیں 30 رکعتیں پڑھیں, بہت مشکل ہو جاتا ہے. 1000 رکعتیں گھٹنے چل جائیں گے جنا, سرور زخمی ہو جائے گا اگر 1000 رکعتیں واقعی کوئی پڑھ لے. امام نے فرمایا ہے کہ نماز کے بعد بیٹھ کے تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھو. ارے مولانا یہ کیا ایک تسبیح 1000 رکعت؟ تو علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل نہیں ہے کیا؟ تو اللہ کیا کب سے کوانٹٹی معیار ہونے لگی ہے؟ اللہ کیا تو وہ کوالٹی معیار ہے جو اللہ نے چاہے وہ کرو. ابلیس کہہ رہا ہے کہ 1000 سجدے کرو, اللہ نے کہا نہیں 1000 نہیں, ایک چاہیے, یہ ایک چاہیے سجدہ, یہ ایک ہی کرو بس. تو امام صادق اسلام نے فرمایا کہ جو تسبیح پڑھے وہ 1000 مستحب نمازوں سے افضل ہے. ہم اپنے بچوں کو اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح ایسے سکھلاتے ہیں جیسے بچوں کو فرض نماز سکھلاتے ہیں. امام نے ولایت سکھائی. یہاں تسبیح مکمل ہوتی تھی تو امام 4 مردوں اور 4 عورتوں پہ لعنت بھی کرتے تھے. اب یہ نام نہ پوچھیے گا مجھ سے کہ کون سے نام ہے, وہ نام آپ کو یا تو خود پتہ ہونے چاہیے یا بعد میں آپ. تو امام نے نماز پڑھوا کر اللہ کا عبادت گزار بنایا, نماز کے بعد تسبیح پڑھوا کر مولائی بنوایا, اور تسبیح کے بعد 4 مردوں 4 عورتوں پہ لعنت بجا کر تبرعی بنوایا. تو یہ پورا دین یہ ہے. تو آپ کو ولایت بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے, عبادت بھی ہونی چاہیے, ولایت ہونی چاہیے اور برات ہونی چاہیے. یہ پورا دین ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے اس پورے دین پر ثابت قدم رکھے, اور پروردگار تمام مرحومین کو اس جشن میں اور اس ثواب میں شریک کرتے ہیں. جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی, خوشی آئی جس طرح سے آپ نے اس جشن کو سنا, تو یقیناً اس کا ثواب انشاءاللہ مرحومین کی خدمت پہنچے. ایک فاتحہ پڑھ کر ان کو مزید ثواب میں شامل فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. یہاں سے وہاں تک حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جشن کی مبارکباد تمام ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے 3 مرتبہ پرزور حیدری صلوات دیجیے گا. محمد و محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.